اگر انسان کی جماعت چھوٹ جائے بلکہ نماز بھی قضا ہو جائے سونے کی وجہ سے، اس سے اتنی ظلمت نہیں پیدا ہوتی جتنا بدنگاہی سے اندھیرا دل میں پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کہ جو شخص آنکھوں سے کسی نامحرم کو شہوت سے دیکھتا ہے، چاہے وہ حسین امرد ہو، لڑکے کی صورت میں ہو یا لڑکی کی، تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا العین النظر، زنا العین، اور ایک روایت بخاری کی ایک نسخے میں ہے زنا العینین، دو نسخے، بعض کتاب بخاری کی نسخوں میں عینین ہے، دونوں آنکھیں، کہ دونوں آنکھوں کا زنا جو ہے وہ آنکھوں سے بدنگاہی کرنا، حسینوں کو بس اسٹاپوں پر کھڑے ہو کر تکنا، اسکول کی جو بس ادھر ادھر تمام گیا اپنی آنکھوں کو خراب کرنا، اور وزن اللسان المنطق اور وزن اللسان النطق، دونوں نسخہ بخاری میں، بعضی روایات میں ہے نطق یعنی بات کرنا نامحرموں سے بلا ضرورت۔ ایک تو ٹکٹ خریدنا ہے بھائی، اب بکنگ پر وہی بیٹھی ہوئی، مجبوراً لے لو، آواز بھاری کر کے بات کرو، زیادہ ٹوپی ووپی سے مت سنبھالو، داڑھی پر ہاتھ مت پھیرو، بات جیسے ہیں ویسی رہنے دو۔ اس کے بعد جانے کے لیے اپنے کو سنوارو مت، جس حالت میں جا رہے تھے ویسی حالت میں جاؤ، آواز کو بھاری کر کے کہو بھائی مجھے ٹکٹ چاہیے، اور جلدی سے بھاگنے کی کوشش کرو، جتنا جلد اللہ کی نافرمانی کے مقام سے بھاگو۔ جن بستیوں پر عذاب نازل تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کی بستی سے جب گزرے تو آپ نے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا کہ میں اللہ کے عذاب کی بستی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور جلدی جلدی اونٹنی کو تیز کر دیا، اور بعض صحابہ نے جو آٹے گوندھ لیے تھے وہاں کے پانی سے اس کو بھی پھینکوا دیا، فرمایا یہاں کے پانی پر بھی عذاب کا اثر ہے، اور یہاں روتے ہوئے چلو، روتے ہوئے۔ لہذا آج ہم سینما ہال سے جب گزرتے ہیں تو وہاں کے ایڈورٹائز کے بورڈوں کی طرف مت دیکھو، جلدی سے استغفر اللہ کہتے ہوئے گزر جاؤ، اور جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو ان کو مت دیکھو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ تو نافرمانی کر رہی ہیں تو میں اپنی آنکھوں کو کیوں بچاؤں، نہیں، کسی باپ کی بیٹی اگر نالائق ہو اور وہ اپنے کو کھلا کھلا دکھا رہی ہو تو جو باپ کے دوست ہیں اگر وہ اس کو بری نظر سے دیکھیں گے تو باپ اس کو کہے گا آپ نے میری بیٹی کو، وہ تو نالائق تھی، تم نے کیوں بری نظر سے دیکھا، تم تو میرے دوست تھے۔ تو اللہ کی جو بندیاں نالائق ہیں، نافرمانی سے نکل رہی ہیں، بے پردہ ہیں، اگر وہ نالائق ہیں تو آپ اگر لائق بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ سے اس معاملے میں اپنے کو بچانا پڑے گا۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ صاحب کیا کریں، صاحب وہ بھی تو ہیں، ان پر بھی تو گناہ ہوگا، ان کا گناہ الگ ہے، لیکن آپ تو ولی بننا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو یہی سوچ لیں کہ یہ تو نافرمان ہے، اپنی نظر کو بچانا، میرے اللہ کی بندیاں ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ دیکھو ایک شریف باپ ہے، آپ سے اس کی دوستی ہے، کوئی لڑکی نالائق ہو جائے اور فلم ایکٹرس بن جائے اور ناچ رہی، اور باپ کا دوست جا کے اس کا ناچ دیکھ لے، اس کو دوست بنائے گا کہ تم نے میری لڑکی کو بے حیائی کی حالت میں کیوں دیکھا، تم آج سے میں تمہارا دوستوں کے رجسٹر سے نام خارج کرتا ہوں۔ تو اگر دنیا میں کوئی نافرمانی پھیل جائے تو یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ہم کو اللہ کا ولی بننے کا شوق ہے، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرنا۔ یہ نہ سوچو کہ بھی گناہ سستے ہو گئے، زہر سستا ہو جائے تو کیا کھا لیں گے اس کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب وہ تو خود ہی گناہ راضی ہو کے میرے گود میں آ گئے، اگر کوئی زہر چوریا بازار سے خرید کے، عجیب معاملہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب جب تک ٹیلی ویژن نہیں تھا میرے بچے گھر سے دوسروں کے گھروں میں آوارہ پھرتے تھے، دوسروں کے گھروں میں جا کے چھپ چھپ کے دیکھتے تھے، تو میں نے ان کی آوارگی کو بچانے کے لیے کہ گھر سے بے گھر رہتے ہیں، برے صحبتوں میں رہتے ہیں، تو میں نے ان کا ٹیلی ویژن خود خرید کے اپنے گھر میں رکھ لیا، اب میرے بچے بالکل نہیں کہیں جاتے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی یہ تو زہر تم نے اپنے گھر میں لا کے رکھ دیا، پہلے تو پھر بھی دور جا کر کھاتے تھے۔ سانپ کا پٹارا، مولانا راہب صاحب برکاتہ نے فرمایا کہ سانپ کا پٹارا ہے، اور بنگلہ دیش میں بیان کیا کہ ہندوستان میں ایک خاندان اسی سے برباد ہو گیا۔ ٹیلی ویژن پر اس نے ڈاکہ کا فلم دیکھی، اس نے چوروں سے مل کر اپنے گھر میں ڈاکہ ڈلوایا، سارا مال بھی گیا، ڈاکوؤں نے اس لڑکے کو بھی لے کے بھاگ گئے کہ یہ کہیں گواہی نہ دے دے، تو اولاد سے بھی گئے، مال سے بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ واقعی روز بروز ہمارے حالات کیا ہیں، تو یہ جو ہے اس کا علاج جو حکیم الامت نے بیان فرمایا، یہ اس بیماری میں دوستوں بہت ہمت کرنی پڑتی ہے، بہت ہمت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے انسان بچ پاتا ہے، جب تک کہ اس کا بیلنس نہ نکالے گا بچ نہیں سکتا۔ یہ دیکھو کہ دیکھنے کے بعد جو پریشانی ہوتی ہے اور نہ دیکھنے کی جو پریشانی ہوتی ہے، دونوں ترازو میں رکھو۔ اگر آپ کو دیکھنے کے بعد کی پریشانی زیادہ محسوس ہوتی ہے
تو پھر آپ دوسری ہلکی پریشانی کو برداشت کرو۔ اور اگر کوئی بے حس آدمی ہے جس کو دیکھنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ نہ دیکھنے سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، پھر اس کا حکم دوسرا ہے، اس کو یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے تم اپنے دل میں جو خوشی حرام درآمد کر رہے ہو تمہاری خیریت نہیں ہے۔ کسی وقت جوتے پڑ سکتے، کسی وقت گردے میں کینسر اور پتھری پڑ سکتی ہے، کسی وقت میں ایسے خطرناک مرض میں ہوگی کہ رات بھر سول ہاسپٹل میں اور جنا ہاسپٹل میں اتنی زور سے چلاؤ گے جیسے بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ اور میں نے ایسی آوازیں سنی سول ہاسپٹل میں اور بنگلہ دیش کے ایک ہاسپٹل میں ایک جوان لڑکا ایسا چلا رہا تھا کہ پورا ہاسپٹل سر کو اٹھا رکھا تھا، ڈاکٹر بھی پریشان تھے، کوئی مرض ایسا درد پیدا ہو گیا گردے میں، تو اللہ کے عذاب سے معمول نہیں رہنا چاہیے۔